بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ اب سب کو ہی افسوسناک خبر پتہ ہے کہ ملک کے نامور اور معزز مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ بذات خود میرے بھی بہت ہی فیوریٹ مولانا رہے اور میں ان کو کافی سنتی بھی رہی ہوں، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اور دعا ہے کہ اللہ مولانا صاحب اور ان کی پوری فیملی کو اس جگر کو چیر دینے والے دکھ سے سامنا کرنے کا حوصلہ اور صبر دے، آمین۔ میں کبھی بھی عاصم جمیل مرحوم پر ویڈیو نہیں بناتی، پر افسوس کہ لوگ جانے ان کی موت کو کیوں تماشا بنا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا افواہیں پھیلا کے رکھی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خبر پھیل گئی کہ ان کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے، دہشت گردی کی گئی ہے۔ پھر خبر پھیل گئی کہ ان کی بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی، اس لیے انہوں نے غم میں آ کے خودکشی کر لی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کسی کے مرنے کا آپ نے تماشا لگا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو ان کے جو لواحقین ہیں ان سے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں کہ وہ اپنے بھائی اور بیٹے کے غم کو چھوڑ کے آپ لوگ کو کلیئرفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو عاصم جمیل مرحوم کی کچھ شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ عاصم جمیل کیا تھا۔ وہ بہت ہی نفیس اور ہمدرد دل رکھتے تھے، غریبوں کے ساتھ اتنے شفیق تھے کہ خود ان کے جنازے پر مولانا طارق جمیل نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ غریبوں سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہم کو عاصم نے سکھایا۔ وہ ان غریبوں کے میلے اور مٹی اور کیچڑ میں اٹے ہوئے کپڑوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو اپنی مہنگی گاڑی میں بٹھاتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مولانا صاحب کے ایک گاؤں میں ایک پاگل یا دیوانہ کہہ لیں وہ رہتا ہے جس کو اپنا ہوش نہیں ہے، وہ کسی کو گاؤں میں نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، اپنا نام نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا، مگر وہ عاصم جمیل مرحوم کو جانتا تھا۔ یہ خود ان کے والد مولانا طارق جمیل نے بتایا کہ ان کو میاں میاں کہہ کے بلاتا تھا کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عاصم جمیل صاحب کو سوئمنگ کا بہت شوق تھا، بہت اچھے سے وہ سوئمنگ کرتے تھے اور آج کل وہ کچھ ان دنوں میں ان کے دوست کا یہ بیان ہے کہ وہ جو ہے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو کہتے تھے کہ سوئمنگ پول میں پھینکو، وہ اس سے سوئمنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اس کی کافی پریکٹس کر رہے تھے، ایک چیلنج کے طور پہ اس کو لیتے تھے وہ۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائی یوسف جمیل کا خصوصی بیان سامنے آیا جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے بری طرح سے افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ ان کو پھر آ کے میڈیا پہ بات کرنی پڑ گئی۔ ان کے بیان کے مطابق بچپن ہی سے عاصم جمیل کو ایک پولر ڈس آرڈر کی بیماری تھی، یعنی اس میں جو ہے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، یعنی کہ بندہ کبھی کبھی بیٹھا ہوا ہے، بلا وجہ اسے کسی بات پہ چڑچڑا پن آ گیا، غصہ آ گیا، غصہ ایکسٹریم پہ بھی چلا جاتا ہے اور کبھی کبھار جھاگ کی طرح فوراً بیٹھ بھی جاتا، کبھی بہت زیادہ ہنس رہا ہے بلا وجہ کسی بات پہ وہ بندہ ہنستا ہے، کبھی بالکل ہی اکیلا رہتا ہے، بالکل کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، بالکل اکیلا رہنا چاہتا ہے، اور کبھی جو ہے اکیلے پن سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، ہجوم لگا کے رکھتا ہے لوگوں کو اپنے ارد گرد، کبھی بہت بولتا ہے اور کبھی بالکل ہی کئی دنوں تک چپ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا وہ بچپن سے ہی شکار تھے اور یہ بیماری بڑے ہوتے ہوتے ان کے ساتھ شدید اس کا جو ہے شکار ہو گئی۔ تو وہ بچپن سے ہی شدید اس بیماری ڈپریشن کا شکار تھے اور ایک دن اس چیز سے تنگ آ کر، یعنی اپنے موت والے دن اس چیز سے وہ اتنا بیماری سے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے ہی چوکیدار کی گن سے فائر کر لی۔ اسپتال پہنچتے جو ان کے ڈاکٹر تھے جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، ان کا بیان آیا ہے کہ جب ان کو اسپتال لایا گیا تو جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا عاصم جمیل صاحب کو، جس طرح کی وہ بیماری سے جو ہے گزر رہے تھے یا اس میں لڑ رہے تھے اس بیماری سے، کہ وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ حال تھا کہ جب وہ گھر والے پہنچے ہیں تو وہ تقریباً انتقال کر چکے تھے۔ یہ ڈپریشن ایک عام بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، مجھ کو بھی ہو سکتی ہے، جو آج کل کے ملک کے حالات ہیں کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، ہمیں ہمدردی دکھانی چاہیے ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ اس سے نکلنے کا ڈپریشن سے ایک واحد راستہ اگر میں آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ روز آپ نے قرآن کا ایک صفحہ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، آپ یقین مانیں میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا دماغ اور روح کھل جائے گا اور یہ ڈپریشن جیسی گندی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آ پائے گی۔
انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ عاصم جمیل مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان پر اپنا خاص نظر کرم کرے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔